آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کیا چیز ہے؟ کتنی بھاری چیز ہے یہ؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب گیا ہے، پھٹ گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اللہ کے خوف سے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، یہ تو فیصلہ کن بات ہے۔ اگر پہاڑ کا یہ عالم ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے کلام کا انسان کو ملنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، یہ اس کائنات کا سب سے حیرت انگیز تجربہ ہے، سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے کہ کائنات کا بنانے والا اپنا کلام بندوں کے لیے بھیجے۔ اگر کوئی نون مسلم آپ سے پوچھے کہ قرآن پاک کیا چیز ہے، کیا بتائیں گے آپ؟ یعنی کس طرح اس کو ایلیبریٹ کریں گے، کس طرح اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں اور اس کا سمجھنے کا لیول کیا ہے۔ ایک چھوٹے بچے کا اور ایک بڑے انسان کا سمجھنے کا لیول مختلف ہوتا ہے، اس کے لیول پر آ کر آپ کس طرح سمجھائیں گے؟ بینگ اے مسلم کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم قرآن کا تعارف کسی کو بتانے کے قابل ہیں؟ یہ طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ یہ ایک بک ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا 7ویں سینچری میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 کے ہوئے تھے۔ 23 سال میں یہ ریویل ہوا، کچھ حصہ مکہ میں، کچھ حصہ مدینہ میں۔ قرآن کے بارے میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 192 سے 196 میں آتا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بے شک یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، جسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے تیرے دل پر تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے، واضح عربی زبان میں، اور بے شک یہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ تیرے دل میں مطلب ہے اس کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اور ڈرانے والوں میں سے اس کا مطلب ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے، تاکہ لوگوں کو آخری دن کے بارے میں وارن کیا جائے، خبردار کیا جائے۔ ہے نا پھر قرآن پاک ایک معجزہ؟ جو بات ہم اتنی دیر میں نہیں بتا سکے، قرآن پاک کی کچھ آیات میں سب کچھ آپ کو بتا دیا۔ قرآن پاک کی یہ چند باتیں ضرور یاد رکھیں، کس کی طرف سے ہے، کس کے ذریعے ہے، کس پر ہے، کیا مقصد ہے، کس زبان میں ہے، اور اس کی ریزیمبلنس اور کس سے ہے۔ اگر اب آپ سے پوچھا جائے تورات اور زبور کے ہوتے ہوئے اس کی کیا ضرورت تھی، آپ بتائیے گا کہ آپ پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں مگر ان میں رد و بدل کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی یہ بات جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک ادب بتایا گیا ہے کہ جب آپ بات کریں اہل کتاب سے خاص طور پر، تو آپ کس طرح بات کریں؟ آؤ ایک بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر کی ہے، یعنی کامن گراؤنڈز میں بات کریں ہمیشہ، یعنی ہمارے تمہارے درمیان کیا سیم ہے اور فرق کہاں آ گیا۔ اب آپ کو جو پروف دینا ہے وہ نمبر 1 یہ ہے کہ 1400 سال سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسرا، 1500 سال پہلے جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ فزکس کو یا کیمسٹری کو، بائیولوجی، جیولوجی، اسٹرولوجی کو، کسی کو بھی کوئی کچھ نہیں پتا تھا، لیکن جو فیکٹس قرآن میں اس صدی میں بتائے گئے وہ آج 20ویں صدی میں سائنس نے پروف کیا۔ مزید ڈیٹیل میں کوئی جانا چاہے تو پھر کتاب قرآن، بائبل اینڈ سائنس دیکھ لیجئے۔ تیسری دلیل آپ یہ دیجیے گا کہ جس زبان میں یہ اتری ہے وہ زبان بھی محفوظ ہے، یعنی 1400 سال پہلے کی جو زبان تھی وہ ویسی ہی آج بھی ہے۔ اس کے برعکس انگلش ہے، فرینچ ہے، کوئی اور زبان ایسی نہیں جو 300 سال پہلے اس کو دیکھیں تو وہ آج بھی ویسی ہی ملتی ہو، یعنی اس میں بہت ساری چینجز ہوئی ہیں، ہر زبان میں بہت ساری چینجز ہوئی ہیں، لیکن عربی زبان ویسی کی ویسی ہے۔ یعنی قرآن کتاب بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ۔ یہ واحد کتاب ہے جسے حفظ کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اسے اول سے آخر تک زبانی یاد کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نازل کیسے ہوا تھا۔ کیا بک کی شکل میں ہی نازل ہوا تھا جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام پر بک کی فارم میں نازل ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت کاتب یعنی رائٹر موجود ہوتے تھے۔ مکہ میں صرف 17 لوگ لکھنا جانتے تھے اور ان میں سے 12 لوگ آپ کے حکم کے منتظر ہوتے تھے۔ آپ دن کو بلاتے یا رات کو بلاتے وہ فوراً حاضر ہو جاتے تھے اور لکھتے تھے۔ حتیٰ کہ ہجرت کے سفر میں جو بہت کٹھن سفر تھا، اس وقت بھی کاتب آپ کے ساتھ تھے۔ کون سا کاتب تھا؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہجرت کے سفر میں بھی اپنے سامان کے ساتھ شامل تھے کہ کوئی بھی وحی نازل ہوئی تو فوراً لکھ لیں گے، یعنی اس کی حفاظت کا ایک اہتمام تحریر کے ذریعے ہوا، دوسرا اہتمام کہ فوراً زبانی یاد کر لیتے تھے، مرد کیا عورت کیا بچے کیا اس کو زبانی یاد کر لیتے تھے سب۔ عربوں کا حافظہ ان دنوں میں اس زمانے میں بہت مثالی تھا۔ ذہن کا عجیب حال ہے کہ اس کو جتنا استعمال کریں اتنا ہی چمکتا ہے، اور جتنا فارغ چھوڑو نہ اتنا ہی یہ گل جاتا ہے۔ قرآن کی ترتیب مثلاً اب مجھے بتائیے کہ یہ جو قرآن کی ترتیب ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ لکھی جائے پھر سورۃ بقرہ لکھی جائے، یہ ترتیب کس نے دی تھی؟ نزولی ترتیب دیکھیں تو سورۃ الفاتحہ 5ویں نمبر پر اتری تھی، ویسے یہ نمبر 1 پر ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ صرف کتاب نہیں اتری تھی، اس کی ترتیب بھی اتری ہے۔ یہ جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ قرآن پاک کی تکمیل 632 کو ہوئی، اس کے ساتھ اس کی ترتیب بھی مکمل ہوئی۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن پاک ایک جلد میں تھا؟ نہیں۔ جلد میں کس نے رکھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں کیا تھا، انہوں نے آپ کے حکم کے تحت مشہور صحابی زید بن ثابت کو اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ یہ انصاری تھے، قرآن کے مکمل حافظ تھے۔ انہوں نے ترتیب کو یعنی ڈبل چیک کیا تھا۔ اس ترتیب کو کیسے ڈبل چیک کیا؟ انہوں نے حافظوں کو بلایا، ان سے سنا اور لکھے ہوئے کو چیک کرتے، پھر لکھے ہوئے کو حافظوں میں پڑھتے، اس طرح ڈبل چیک کیا، یعنی ایک کو دوسرے سے اور دوسرے کو پہلے سے کمپیئر کیا گیا، لکھے ہوئے کو یاد کیے ہوئے سے اور یاد کیے ہوئے کو لکھے ہوئے سے کمپیئر کیا گیا، اور اس طرح اس کو ایک جلد کی شکل میں رکھا گیا۔ جلد کی شکل کیسی تھی؟ چکور، اس لیے اسے ربع کہا گیا۔ اس کو مکمل کر کے کس کے پاس رکھوایا گیا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ عورت کو کوئی مقام نہیں دیا گیا اسلام میں، تو ایسی باتیں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اب یہ حضرت حفصہ کے پاس رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا۔ حضرت عثمان نے کیا کیا تھا؟ ان کا کیا کام تھا؟ حضرت عثمان نے اس کی آفیشیل کاپیز بڑے بڑے شہروں میں بھجوائی تھی۔ اوریجنل حضرت حفصہ کے پاس تھی، اس کی کاپیز بنوا کر بڑے بڑے شہروں میں آپ نے ارسال کر دی تھی۔ اس لیے ان کو جامع قرآن کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور مختلف جامع مسجد میں کاپیز رکھوا دی گئی تھی۔ پہلے تو زیر زبر بھی نہیں تھی۔ حضرت عثمان کا مصحف اگر آپ دیکھیں نا تو شاید نہ پڑھ سکیں، وہ اتنا سمپل لکھا ہوا ہے۔ تو کس نے زیر زبر لگوائی تھی؟ حجاج بن یوسف نے لگوائی تھی۔ اگلا جو سٹیپ تھا خطاطی، یعنی لکھنے کو امپروو کیا گیا تھا۔ ابن مکلا نے کیلیگرافی کو امپروو کیا، پھر اس طرح قرآن پاک خوبصورتی سے لکھنے کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد فن قرات وجود میں آیا کہ پڑھنا کیسے ہے۔ پھر جب اجمی لوگ مسلمان ہوئے تو مخارج کا مسئلہ ہوا، جیسے ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ پھر اس پر بہت محنت ہوئی اور قرآن پاک کو خوبصورت سے خوبصورت انداز میں عین اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی گئی جس پر یہ نازل ہوا تھا۔ اب جہاں ہم پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حفاظت 2 طریقوں سے کی ہے۔ آج کے دور میں ایک تو پرنٹنگ پریس کی ایجاد کی وجہ سے، خصوصاً مدینہ منورہ میں ملک فہد کا جو کمپلیکس ہے جہاں قرآن پاک کی پرنٹنگ ہوتی ہے، وہاں سے کروڑوں کی تعداد میں قرآن پاک چھپ کر دنیا کے ہر علاقے میں لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ایسے علاقے بھی جہاں پر لوگ خرید نہیں سکتے، خریدنے کی وسعت نہیں رکھتے، یا یہ کہ وہاں فیسلٹیز نہیں تھیں، اب مختلف زبانوں میں بھی اس کے ترجمے ہو رہے ہیں۔ حسن کو پیدا کیا گیا لیکن لکھنے کے حوالے سے، مگر تبدیلی کوئی نہیں کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا طریقہ حفاظت کا یہ ہے کہ ریکارڈنگ، نہ صرف یہ کہ الفاظ محفوظ ہیں بلکہ ان کے پڑھنے کا انداز بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے جن سے نہ صرف تحریر بلکہ لہجے بھی آواز کی شکل میں ہم تک پہنچے۔
اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنا کتنا حصہ ڈالتے ہیں۔ جبرائیل نے حصہ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا، صحابہ کرام نے لکھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کا کام کیا، حضرت زید بن ثابت نے ڈبل چیکنگ سے اس کو محفوظ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لوگوں تک پہنچایا، پھیلایا، حجاج بن یوسف نے حرکات لگوائیں، ابن مقلا نے اسے خوبصورت انداز میں لکھنے کا طریقہ ایجاد کیا، اس کے بعد فن قرات ایجاد ہوا، پھر پرنٹنگ پریس آ گیا، قرآن کی ان گنت کاپیز بننے لگی۔ اب کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں قرآن کیسے سیکھوں۔ اب آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اس کو ویسا پڑھنا ہے جیسا پڑھنے کا حق ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، جہاد بھی نفس کرنا پڑے گا۔ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ کا دل کیا کہتا ہے، اس سے کیسے بات کی جائے، یعنی درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ڈائریکٹ بات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہر چیز بیچ میں چھوڑ دیں، ڈائریکٹ ہو جائے۔